بسم اللہ الرحمن الرحیم محسن الدیان ذی الفضل والجود والإحسان ذی الکرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون دنیا میں اسلام ایک واحد مذہب ہے جس نے زندگی کے ہر میدان میں اپنے ضابطے، اپنے اصول، گویا زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ، طریقہ اور گر بتایا۔ زندگی میں انسان کو خوشی بھی حاصل ہوتی ہے اور غمی اور دکھ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے۔ ہنسی اور رونا، یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ انسان انہیں روک نہیں پاتا۔ بعض دفعہ لوگ نماز میں بھی ہنس پڑتے ہیں، حالانکہ اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ روک نہیں پاتے، کنٹرول نہیں کر پاتے۔ آنسوں کو بھی انسان چھپا نہیں سکتا، آواز کو چھپا سکتا ہے، وہ دھاڑے نہ مارے، واویلا نہ کرے، شور شرابہ نہ کرے، لیکن آنسو بھی نہ آئے یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ اس خیال سے آنسو چھپا لیے ہم نے کہ اداس رہ کر کسی کو اداس کیا کرنا۔ اللہ کے حبیب بھی جب کبھی دکھی ہوتے، صدمہ ہوتا، آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے۔ ایک مرتبہ آپ کی گود میں آپ کے بیٹے جو 6-7 ماہ کی عمر ہے، حضرت ابراہیم، آپ کی گود میں وفات پا گئے۔ آخری ہچکی آپ کے ہاتھوں میں اس نے لی۔ آپ کی نرینہ اولاد نہیں تھی، پھر اللہ اولاد دے، پھر اسے لے لے، پھر لے بھی اس طرح کہ وہ پیغمبر کے ہاتھوں میں ہو، پیغمبر ہونے کے باوجود اسے بچا نہ سکے، اس کو زندگی کے کچھ سانس نہ دے سکے،
اور اس میں پیغمبر بھی خود کو بے بس محسوس کرے، تو یہ بڑے دکھ اور الم کی بات ہوتی ہے۔ آپ بے ساختہ رو پڑے، آواز سے نہیں روئے، آنکھیں برس پڑی، جو انسان کے بس پہ نہیں ہوتی۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی روتے ہیں؟ یعنی اس کو تعجب ہوا کہ ہم تو چلو کمزور لوگ ہیں، رو پڑتے ہیں، آپ تو اللہ کے نبی ہیں، بڑے مضبوط دل کے مالک ہیں، اور آپ بھی گویا ہماری طرح آپ بھی رو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ رحمت کے آنسو ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو اولاد کی محبت ماں باپ کے دل میں رکھی ہوتی ہے، جب وہ اولاد جدا ہوتی ہے تو وہ جو پدری محبت یا ماں کی جو ممتا ماں باپ کے جو دل میں ہوتی ہے، وہ پھر آنسو بن کر ظاہر ہوتی ہے۔ گویا اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اور اسلام نے پابندی ان باتوں پر لگائی ہے جو انسان کے بس میں ہے۔ جہاں انسان بے بس ہے، اسلام نے وہاں پابندی نہیں لگائی۔ مثلا آنسو لانے میں انسان بے بس تھا، اسلام نے اجازت دی۔ مسکراہٹ، کوئی بات آپ ایسی سنتے ہیں، اللہ کے رسول بھی مسکرا دیتے، کوئی بھی بات ہنسنے کی ہوتی ہے اس پہ ہنسی آتی، لیکن ہنسنے کے انداز اس پہ کنٹرول ہو سکتا ہے۔ ایک ہے کہہ کے مار کے ہنسنا، ایک یہ ہے کہ جسے ہم اردو میں مسکراہٹ کہتے ہیں۔ ہنسنے کے آثار ہوتے ہیں، بعض دفعہ تھوڑے بڑھ جاتے ہیں تو کچھ دانت بھی کھل جاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب کہکا مار کر کبھی نہیں ہنستے تھے۔ اب یہ جو عیدیں آتی ہیں، یہ مسلمان کے لیے خوشی لاتی۔ اسلام نے خوشی اور غم دونوں کے لیے دو ضابطے دی کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں خوشی دے تو تم شکر کا حق ادا کرو، شکر کرو، اور اللہ تعالیٰ جب تمہیں کوئی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں، کسی آزمائش میں مبتلا کرے تو پھر صبر کا حق ادا کر۔ یہ دونوں موقعوں پر دو الگ الگ چیزیں ہیں جو اللہ کے حبیب نے بتلائی۔ صبر غم کے موقع پر، شکر خوشی کے موقع پر۔ اب عید خوشی تھی، اللہ کے حبیب نے شکر کا کیا طریقہ بتایا؟ نہائے، غسل کیا، اچھے اگر نئے کپڑے میسر ہیں تو وہ پہنے، نہیں تو صاف ستھرے اجلے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی، گھر میں بھی بچوں کو بھی اس طرح تیار کیا، میدان میں لے گئے، اللہ کے حضور 2 رکعت نماز کی شکل میں سجدہ ریز ہو گئے۔ یہ اللہ جب آپ کو کوئی خوشی پہنچائے
تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو شکریہ ہے وہ اس طرح کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، جو اللہ کے حبیب نے طریقہ بتایا۔ انگریز کا طریقہ کیا ہے؟ ہیپی نیو ایئر آتا ہے، ان کا کرسمس ڈے آتا ہے، شرابیں چلتی ہیں، رقص و سرود کی محفلیں ہوتی ہیں، اور پھر انسان بھنگڑے ڈالتا ہے، اپنے اپنے کلچر کے مطابق خوشی کا اظہار کرتا ہے، اس میں گناہ پر گناہ ہوتا ہے، عبادت نام کی کوئی چیز اس میں نہیں آتی۔ یہ فرق ہے مسلمان کی خوشی میں اور نان مسلم کی خوشی میں، یہ بنیادی فرق۔ اور اللہ قرآن میں کہتا ہے، فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم ہماری نعمتیں پانے کے بعد، ہمارا لطف و کرم پانے کے بعد اگر تم شکر گزاری کی راہ اختیار کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تمہیں ضرور مزید عطا کروں گا، میں تمہیں اور دوں گا۔ آج جتنا دیا ہے اس میں اضافہ کروں گا، اس میں بڑھوتری کروں گا۔ شکر گزاری کے راستے میں میرا فضل، میرا کرم، میری عنایات تم پر بڑھتی چلی جائیں گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم ناشکری کی روش اختیار کرو گے، ناشکری کے راستے پر چل پڑو گے، پھر یاد رکھ لو میری پکڑ، میرا عذاب، میری گرفت بڑی سخت ہے۔ ان عذابی لشدید، اللہ نے ہر موقع پر دو ضابطے دیے، خوشی پر بھی، غمی پر بھی، لیکن اللہ کے حبیب نے فرمایا آپ کی دعاؤں میں اللہ کے رسول نے جو اللہ کے حضور دعائیں کی، ایک ہے صبر کرنا، ایک ہے صبر مانگنا، ان دونوں باتوں میں فرق ہے۔ ایک ہے صبر کرنا اور ایک ہے اللہ سے صبر مانگنا۔ اگر آپ کو کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، کوئی صدمہ لاحق ہوا ہے تو بے شک آپ اللہ سے مانگیں، اللہ مجھے صبر دے دے، اللہ مجھے صبر دے دے، میں صدمے کو جھیل جاؤں۔ لیکن اگر آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے تو آپ جو عام دعائیں مانگتے ہیں، جیسے اللہ میری روزی میں برکت دے، مجھے اولاد دے، میری اولاد کو نیک بنا، میرا فرما بردار بنا، تو ایسے خام خواہ اللہ سے صبر نہ مانگیں کہ اللہ مجھے صبر دے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ترمذی کی روایت، آپ ایک شخص کے پاس سے گزرے اور وہ شخص دعا مانگ رہا تھا، جس میں ایک دعا یہ تھی کہ اللہ مجھے صبر دے، اللہ مجھے صبر دے۔ آپ نے فرمایا اس بندے نے اپنے لیے مصیبت مانگی، اس بندے نے اپنے لیے مصیبت مانگی۔ کیوں؟ صبر ہمیشہ کسی دکھ، کسی تکلیف، کسی پریشانی پر کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ خام خواہ اللہ سے کہتے ہیں مجھے صبر دے، جیسے آپ کہتے ہیں مجھے پیسہ دے،
تو صبر کو بھی آپ دولت سمجھ کے اللہ سے مانگ رہے اللہ مجھے صبر دے، تو اس کا مطلب یہ ہے پہلے وہ تمہیں دکھ دے، پھر اس دکھ پر تمہیں صبر دے۔ آپ ایسی چیز کیوں مانگتے ہو جو دکھ کے بعد آتی؟ آپ اللہ سے مانگو اللہ مجھے پریشانی نہ دے، مجھے دکھ ہی نہ دے جس پر صبر کرنا پڑے، مجھے پریشانی نہ دے جس پر صبر کرنا پڑے۔ تو آپ تو بیل مجھے مار، بہت دفعہ ہم دعائیں جو مانگتے ہیں ان میں بہت غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں، اور دعا کی روزانہ کوئی نہ کوئی گھڑی ہوتی ہے جس میں انسان کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ہم مانگ تو بیٹھتے ہیں، قبول بھی ہو جاتی ہے، پھر ساری زندگی پچھتاتے ہیں کہ ہم کیا مانگ بیٹھے، ہم کیا مانگ بیٹھے۔ بعض دفعہ آدمی یہ ضد کر رہا ہوتا ہے کہ یا اللہ مجھے اولاد دے، اور نرینہ اولاد دے، یعنی لڑکا دے، اس کے ساتھ کچھ نہیں مانگ رہا ہوتا، بس اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ قبول کر لیتا ہے، بیٹا دے دیتا ہے۔ پھر وہ بیٹا جو تگنی کا ناچ نچواتا ہے جوان ہونے کے بعد، پھر وہ مسجد میں دعائیں مانگ رہا ہوتا ہے، کاش میں اللہ سے بیٹا نہ مانگتا، کاش یہ پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتا، اس نے تو مجھے گھر سے بے گھر کر دیا۔ جب بھی دعا مانگو، اگر تو آپ خود سمجھتے ہیں ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں سمجھتے تو آپ دعا میں بھی کسی عالم سے مشورہ لیں۔ میں یہ دعا کر رہا ہوں، یہ مانگنا چاہ رہا ہوں، اس کو کس طرح مانگوں جو میری عاقبت کے لیے بہتر ہو۔ آپ جب بھی بیٹے کی دعا کریں، مانگیں، یہ نہ کہیں مجھے بیٹا دے، اللہ مجھے نیک صالح فرما بردار بیٹا دے، نیک دے، فرما بردار دے، جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، دنیا میں میری راحت اور سکون کا باعث بنے، میرے بڑھاپے کا سہارا بنے، اور آخرت کے لیے بھی میرے لیے صدقہ جاریہ بنے، ایسا بیٹا دے۔ اور جب اللہ آپ کو ایسا بیٹا دے گا، یقیناً آپ یہ مانگ کر کبھی مایوس نہیں ہوں گے۔ ہم دعا میں غلطیاں کرتے ہیں اور پھر اس غلطی کے ہم خمیازے بھگتتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا خوشی کے موقع پر اب ایک مہینہ آئے گا، اس کا نام ہے میلاد کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ۔ میں ایک کلپ سن رہا تھا، ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ جی قرآن مجید میں آتا ہے جب تمہیں کوئی خوشی پہنچے، کوئی اللہ کا فضل پہنچے، فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، خوش ہو جاؤ۔ وہ چونکہ ویڈیو کلپ ہے، پھر وہ اس میں بتاتا ہے کہ خوشی ایسے تو نہیں بنائی جاتی کہ منہ بنا کر بندہ ایسے سر جھکا کے ہاتھوں میں دے کے گھٹنوں میں دے کے ایسے چپ کر کے بیٹھ جائے۔ خوشی تو ایسے نہیں منائی جاتی، خوشی تو بھنگڑے ڈال کے منائی جاتی۔ یہ الفاظ ہیں اس مولوی کے، خوشی تو بھنگڑے ڈال کے منائی جاتی۔ تو یہ تو قرآن کہہ رہا بھنگڑے ڈالو نبی کی پیدائش پہ، اس لیے کہ کیا نبی کی پیدائش ہمارے لیے اللہ کا فضل نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہاں ہے۔ تو کیا تمہیں نبی کے آنے سے خوشی نہیں ہوئی؟ جی ہوئی ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ، یعنی بھنگڑے ڈالو۔ اب دیکھیے، خوشی ہو یا غمی، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے اس کے ضابطے رکھے ہیں۔
یہ کر سکتے ہو، اس سے آگے نہیں جا سکتے، اتنا کر سکتے ہو، اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ جیسے غم میں آنسو بہا سکتے ہو، واویلا نہیں کر سکتے، منہ پہ تھپڑ نہیں مار سکتے، سر میں مٹی نہیں ڈال سکتے، جس طرح عورتیں بین ڈالتی ہیں آپس میں مل کے، پھر مرنے والے کے وہ قصے کہانیاں کیا کیا، یہ بہشتی جب تک زندہ تھا ایسا کرتا تھا ویسا کرتا تھا، بڑی پریشانی۔ اور رونے والی باقاعدہ محلے کے اندر مشہور ہے، جن کو باقاعدہ کرائے پہ بلایا جاتا ہے، وہ آتی ہے اور ان کی مدد بھی کی جاتی ہے، پیسے بھی دیے جاتے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹے رو کے اور رلا کے چلی جاتی، وہ روتی بھی ہے اور باتیں ایسی کریں گی، دوسری عورتیں بھی روئیں گی، جن کو رونا نہیں آ رہا وہ بھی روئیں گی۔ اب ایک عورت لپٹی دوسری عورت سے شور مچا رہی ہے، وہ بیوی ہے، اب وہ کہہ رہی ہے تو میری زندگی میں جو ہے یہ تو اندھیرا ہی کر کے چلا گیا، میری زندگی کی تو روشنی ختم ہو گئی۔ ظاہر بات ہے اس کا شوہر مرا ہے۔ برابر میں کوئی بچہ کھڑا تھا، اس نے کہا آنٹی کیا ہے، وہ بجلی کا میٹر بھی ساتھ ہی لے گیا جو تیری زندگی میں اندھیرا ہو گیا سارا۔ ہر چیز کے اسلام نے ایک ضابطے دیے کہ یہاں تک جا سکتے ہو، اس سے آگے نہیں۔ اب ہمیں تو یہ خوشی ہے کہ جی اللہ کے نبی آئے ہیں، یہ اللہ کا فضل ہے، ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ ارے اس نبی سے بھی تو پوچھو، اللہ کے حبیب ہمیں آپ کی آمد کی خوشی ہے،